آئیے آج ایک ایسی خوردبینی دنیا میں چلتے ہیں جہاں ایک عام لیکن اکثر نظر انداز کر دیا جانے والا پیراسائٹ رہتا ہے، جارڈیا لیمبلیا۔ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ آلودہ پانی کے ایک قطرے سے شروع ہوتی ہے اور سیدھا انسانی آنتوں تک جا پہنچتی ہے۔ شاید اس کا سائنسی نام تو نہ سنا ہو، لیکن بیور فیور کا نام ضرور کہیں نہ کہیں سننے میں آیا ہوگا۔ دراصل یہ اسی بیماری کا ایک عام نام ہے۔ اور یہ نام پڑا بھی کیوں؟ کیونکہ بیور جیسے جنگلی جانور اکثر پانی کے ذخیروں کو اس پیراسائٹ سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ اس کے پھیلنے کے طریقے کا ایک بڑا اشارہ ہے۔ اچھا، تو یہ جارڈیا لیمبلیا آخر ہے کیا بلا؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ننھا سا ایک خلیے والا جاندار ہے، یعنی ایک پروٹوزون۔ اس کا ٹھکانہ ہے ہماری چھوٹی آنت، جہاں یہ جیارڈیاسس نامی بیماری پھیلاتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت، اس کی اصل چال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اس کی شکل بدلنے کی صلاحیت۔ اور یہی اس کی بقا کی حکمت عملی کا کمال ہے۔ اس کے دو بالکل الگ الگ روپ ہیں، سمجھے جیسے ایک ہی سکے کے دو رخ ہوں۔ ایک شکل وہ ہے جو باہر کی دنیا میں سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اور دوسری شکل وہ جو جسم کے اندر جا کر حملہ کرتی ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف ہے سسٹ، اسے آپ ایک بختر بند گاڑی سمجھ لیں۔ یہ ماحول کی تمام سختیاں جھیل سکتا ہے اور اسی حالت میں یہ انفیکشن پھیلاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ٹروفوزوئڈ، جو ایک حملہ آور سپاہی جیسا ہے۔ یہ آنتوں کے اندر بیماری پھیلاتا ہے، لیکن میزبان کے جسم سے باہر یہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے، زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں ہم ان دونوں شکلوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، بائیں طرف یہ بیضوی شکل کا سسٹ ہے جو سفر اور بقا کے لیے بنا ہے، اور دائیں طرف یہ ناشپاتی کی شکل کا ٹروفوزوئڈ، جسے آنت سے چپکنے اور حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان کی شکلیں ہی ان کے کام کی کہانی سناتی ہیں۔ تو پھر یہ سفر شروع کیسے ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیراسائٹ کتنی ہوشیاری سے پانی کے ذریعے اپنا راستہ بناتا ہوا ایک نئے میزبان تک پہنچتا ہے۔ تو سارا کھیل شروع ہوتا ہے آلودگی سے۔ یہ جو سخت چاند سسٹ ہے نا، یہ فضلے کے ذریعے پانی میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انفیکشن کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی انجانے میں ان خوردبینی سسٹ کو نگل لے، اب چاہے وہ آلودہ پانی پینے سے ہو یا پھر گندے ہاتھوں سے کچھ کھانے سے۔ اسی کو سائنس کی زبان میں فیکو اورل روٹ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ سسٹ چھوٹی آنت کے محفوظ ماحول میں پہنچتا ہے نا، ایک ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ یہ اپنے حفاظتی خول کو توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں ایکسسٹیشن۔ سمجھ لیں یہ وہ لمحہ ہے جب سویا ہوا حملہ آور جاگ اٹھتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی حیران کن بات ہے، جسم میں داخل ہونے والا ہر ایک سسٹ صرف ایک نہیں بلکہ دو فعال ٹروفوزائٹس کو جنم دیتا ہے۔ مطلب حملہ آور فوج آتے ہی دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اب جب حملہ آور فوج تیار ہے تو آنتوں کے اندر اصل کارروائی شروع ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹروفوزوئڈز جسم کے اندر کیا تباہی مچاتے ہیں۔ تو ایک بار پھال ہونے کے بعد یہ ٹروفوزوئڈز چھوٹی آنت کی دیوار پر ایک قالین کی طرح بچھ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں چپک جاتے ہیں کہ جسم کے لیے خوراک سے ضروری غذائی اجزاء جذب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر وزن میں کمی، کمزوری اور ڈائریا جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اس پیراسائٹ کا مشن صرف ایک میزبان پر ختم نہیں ہوتا، اسے اپنی نسل بھی تو آگے بڑھانی ہے۔ تو یہ اپنا سائیکل جاری رکھنے اور باہر نکلنے کی تیاری کیسے کرتا ہے؟ جیسے جیسے یہ ٹروفوزوئڈز آنت میں آگے بڑھتے ہیں، ماحول بدلتا ہے اور ان کے لیے سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ ایک بار پھر اپنی شکل بدلتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں انسسٹیشن۔ وہ واپس اپنے ناقابل شکست سسٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں تاکہ باہر کی دنیا میں ایک بار پھر زندہ رہ سکیں۔ اور بس یوں یہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے، سسٹ کو نگلنے سے لے کر آنت کے اندر ٹروفوزائٹ بننے تک، اور پھر دوبارہ سسٹ بن کر فضلے میں خارج ہونے تک۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو اس پیراسائٹ کی نسل کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے پیراسائٹ کے سفر کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اپنا نقطہ نظر بدلتے ہیں۔ اس خوردبینی حملہ آور کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ مطلب لیبارٹری میں اس کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے۔ ذرا سوچیں، جسم کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہ خوردبینی حملہ آور چھپے ہوئے ہیں، تو آخر لیب میں ان کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ کیسے ڈھونڈتے ہیں انہیں؟ اس کا جواب خوردبین کے لینز میں چھپا ہے۔
یہ بالکل وہی منظر ہے جو ایک لیب ٹیکنیشین کو خوردبین میں نظر آتا ہے۔ اس تصویر میں ہم صاف طور پر سسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں نمبر 9 پر، اور حرکت کرتے ہوئے ٹروفوزائٹ کو بھی، جو یہاں نمبر 12 پر ہے۔ یہ ہماری کہانی کے وہی دو کردار ہیں جو اب براہ راست نظر آ رہے ہیں۔ تو تشخیص ہوتی کیسے ہے؟ دراصل ٹیکنیشین کچھ خاص نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ سسٹ کی پہچان اس کی بیضوی شکل اور اندر موجود 4 نیوکلیائی سے ہوتی ہے، جبکہ ٹروفوزائٹ اپنی منفرد ناشپاتی جیسی شکل اور ایک خاص سکنگ ڈسک سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وہ ڈسک ہے جس کی مدد سے وہ آنت کی دیوار سے چپکتا ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں جو حتمی تشخیص کو ممکن بناتی ہیں۔ آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جارڈیا اپنی بقا کی حکمت عملی میں ناقابل یقین حد تک کامیاب ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ تو اس کے سفر کے خلاف ہمارا بہترین دفاع کیا ہو سکتا ہے؟ جواب شاید کسی جدید ٹیکنالوجی یا مہنگی دواؤں میں نہیں، بلکہ سب سے بنیادی چیزوں میں ہے: صاف پانی تک رسائی اور بہتر صفائی ستھرائی۔